اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان مبارک قریب ہے اور چند دنوں میں انشاءاللہ ہم ماہ مبارک میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کی معرفت ہو اور روزے رکھنے کی معرفت ہو، روزے کے قدر و قیمت کے بارے میں علم ہو، اس کے فوائد اور آثار کے بارے میں پتہ ہو۔ تو چند منٹوں کی گفتگو رمضان اور روزے کی فضیلت اور فوائد اور آثار کے بارے میں مفید ثابت ہوگی۔ خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ لفظ رمضان جو ہے اس کا ایک لغوی معنی ہے کہ رمضان کو رمز سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں شدت، حرارت اور جلانا۔ چونکہ ماہ رمضان مبارک میں انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اسی لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلد جلا دیتا ہے۔ رمضان واحد قمری مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن میں جنگ کرنا حرام ہے۔ روایات میں اس مہینے کو خدا کا مہینہ اور امت کی مہمانی کا مہینہ کہا گیا۔ خداوند متعال اپنے نہایت کرم و لطف سے اپنے بندوں کی میزبانی فرماتا ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، رجب خدا کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس کے تمام روزے رکھے، خداوند متعال پر لازم ہے کہ وہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے اگرچہ اس کے تمام فضائل کو بیان کرنا اس کم وقت میں ممکن نہیں، مگر پھر بھی قرآن اور روایات کی روشنی میں بعض فضائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً پہلی فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا اور اس کی وجہ سے اس کو باقی مہینوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں یہ ارشاد ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ پیغمبر اکرم نے ماہ رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا، خدا کا مہینہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہے، وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے دن تمام دنوں پر اور اس کی راتیں تمام راتوں پر، اس کے لحظات تمام لحظات پر فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ تم خداوند متعال کے مہمان ہو اور اس کا لطف تمہارے شامل حال ہے۔ اس ماہ میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور نیند عبادت ہے۔ تمہارے اعمال اس مہینے میں مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ یہ بہترین گھڑیاں ہیں کہ خداوند متعال اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے۔ اس مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئیں، جیسے قرآن کریم، توریت، انجیل، زبور اور صحیفے آسمانی جو ہیں وہ اس مہینے میں نازل ہوئے۔ کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کل قرآن کریم ماہ رمضان بیت المعمور پر نازل ہوا، پھر 20 سال میں پیغمبر اکرم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ پھر امام زین العابدین نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا، اول شب ماہ رمضان کو صحیفہ ابراہیم نازل ہوا، اور 6 ماہ رمضان کو توریت، اور 13 ماہ رمضان کو انجیل، اور 18 کو زبور، اور قرآن 23 ماہ مبارک رمضان کو نازل ہوا۔ یعنی ایک فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ تمام کتب آسمانی کو اس مہینے میں نازل کیا گیا۔ خداوند متعال ہمیں اس مہینے کو درک کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے ہم استفادہ